والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ساتھی نے درخواست کی کہ مجھے آپ وصیت فرمائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ اس نے پھر کہا تو آپ بار بار اسے یہی فرماتے رہے لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ یہی نصیحت آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کو بار بار فرماتے رہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ بڑی جامع نصیحت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غصہ جو ہے انسان کو عقل کو ختم کر دیتا، خراب کر دیتا، اور غصے میں انسان ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے جس کے لیے ساری زندگی اس کو سوائے پچھتاوے کے اور افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ قتل و غارت، یہ طلاق، یہ جھگڑے، یہ سارے کے سارے غصے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ ایک معمولی سی جیسے جسے ہم بننا کہتے ہیں، فصل کا ہمارے ہمسائے ہیں، 10-15 دن پہلے کی بات ہے، جھگڑا ہو گیا سگے چچا اور بھتیجے کا، سگے چچا بھتیجے کا۔ بھتیجا بھی اچھا مولوی ٹائپ کا بندہ تھا، ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس چچا کے 4 بیٹے تھے، 2 بھانجے اور آ گئے۔ جھگڑا جو ہوا، بندہ مار دیا، سگا بھتیجا۔ اب وہ سارے گھر بار چھوڑ کے، عورتیں بچے مفرور ہیں، پولیس ان کے پیچھے 1-2 کو پکڑ رکھا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ سب کچھ اجڑ گئے، رشتے ٹوٹ گئے آپس کے اندر۔ کسی کی شادیاں تھی، کسی کی منگنیاں تھی، آپس میں رشتہ داری کے ساتھ لمحے میں ختم کر دیا غصے نے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ بندہ غصے سے بچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تجھے زیادہ غصہ آ جائے نا، اگر تو کھڑا ہے تو زمین پر بیٹھ جا، بیٹھا ہے تو لیٹ جا۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا میں ایسے کلمات جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، اس وجہ سے غصے میں تیزی ہوتی ہے۔ تو اس کا طریقہ آپ نے یہ بتلایا کہ بہت غصہ ہے، نہیں ٹھنڈا ہو رہا، تو انسان کو کیا چاہیے؟ وضو کر لے جا کر۔ وضو انسان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ طریقے بھی بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہی بات یہ آپ نے بار بار اس صحابی کو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ ہونا۔ بڑے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں انسان غصے کے اندر۔ تو ہمیں بھی تو چاہیے نا اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں۔ وہ بہت مشکل کام ہے، برداشت نہیں ہوتی تحمل، لیکن ثواب تو تبھی ملے گا جب برداشت کریں گے۔ اس لیے صبر سے کام لینا چاہیے۔ عربی کی مثال الصبر مر ولکن اصلہ حلو من العسل۔ صبر جو ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس صبر کا جو نتیجہ ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو بندہ اگر صبر کر جائے اور چپ کر جائے اور اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے اور غصے کا جواب نہ دے، آپ یقین جانیے بہت ساری پریشانی اور بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک وکیل نے اگلے دن کہا تھا، اس نے کہا 1 گالی 2 گالی اگر کوئی دے نا وہ برداشت کر لو، اگر وہ 1 یا 2 گالی برداشت نہ کی اور اس کے نتیجے میں تم نے جوابی کوئی کارروائی کر دی، پتہ نہیں تم نے ہزاروں گالیاں سننی پڑیں گی، پھر آگے جا کر پولیس والوں سے، عدالتوں میں کہاں جانا پڑے گا۔ تو وہ 1-2 گالی، سمجھدار بندہ وہی ہے جو گالی سن کے چپ کر جائے اور منہ نیچا کر کے چلا جائے وہاں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین نصیحت میں لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔